السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 کی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے میں تلاوت کرتی ہوں اور اس کے بعد ترجمہ اور پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ تم نے کیا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، پس ڈرو اس آگ سے، وہ جو ایندھن ہے اس کا انسان اور پتھر تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گڑھی ہوئی کتاب ہے تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ تم اپنے تمام گواہوں کو اور اپنے تمام جو اس وقت کے علماء ان کے ہوں گے ان سب کو لے آؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ پھر ان آیت میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اگر نہ تم نے کیا، یعنی کہ تم نے اگر ایسا نہ کیا، یعنی جو تم دعویٰ کر رہے، تم جو کہہ رہے ہو، جو جھٹلا رہے ہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پورے اہل عرب میں کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ اس جیسی کوئی صورت لا سکے۔ کچھ لوگوں نے جو وہ اس وقت کے شعراء تھے انہوں نے کچھ کوشش کی تھی، لیکن ان کا تو مذاق کفار نے اڑا دیا کہ یہ تو اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ ان کے اندر کیا تھا، ان کو یہ یقین تھا، ان کے اندر یہ تھا کہ کتاب تو اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، مگر کیونکہ ان کے اندر ایک حسد تھی اور ایک ہٹ دھرمی تھی تو اس لیے وہ اس چیز کو کھلے دل سے ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس جیسی کوئی آیت اور صورت لے آؤ، اور پھر فرماتے ہیں تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، حقیقتاً وہ ایسا کر ہی نہیں سکے کہ وہ کلام پاک جیسی کوئی آیت یا کوئی صورت لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر، منکر اور مشرک کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آگے ڈراتے ہیں اللہ، اس آیت میں ڈرایا جا رہا ہے ان لوگوں کو اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم راہ راست پر نہیں آئے اور تم نہ مانے تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور اس میں آگ تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کی جو آگ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ گرم۔ اب بات ساری یہ ہے کہ وہ پتھر کون سے ہوں گے؟ تو پتھر وہ معبود ہوں گے کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے، جن کے اوپر یہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، اور جن کو نہلاتے تھے، جن کے آگے ماتھا ٹیکتے تھے، جن کا دھون یہ پیا کرتے تھے، جن کے لیے تبرکات آتے تھے، یہ جن کے آگے چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن سے دعائیں مانگتے تھے، یہ وہ بت ہوں گے جو ان کے ساتھ جلیں گے۔ اصل میں یہ جو ان کے لیے جو یہ آگ دہکائی جائے گی اور جس میں ان کے ساتھ ان کے معبود بھی جلیں گے، تو یہ ان کے لیے حسرت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یہ اس وقت سوچیں گے کہ ہم ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم ان کے آگے ماتھا ٹیکا کرتے تھے، یہ تو خود ہمارے ساتھ جل رہے ہیں۔ اس آیت میں ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بتوں کو ان کے ساتھ جلایا جائے گا اور دہکایا جائے گا، اور دوسری جگہ اس آگ کی شدت کا جو اندازہ ہے وہ بھی آپ کریں کہ اس آگ میں انتہا سے زیادہ گرمی ہوگی، جو آگ پتھر اور انسانوں سے تیار کی جائے گی۔ یعنی ایندھن کون ہوگا؟ انسان ہوں گے جو منکرین، مشرکین اور کافر ہوں گے، وہ اس کا ایندھن ہوں گے، اور ان کے وہ معبود ان کا ایندھن ہوں گے جن کے یہ پوجا کیا کرتے۔ اب جب سے لے کے آج تک بھی یہ چیلنج چل رہا ہے، 1400 سال سے آج تک یہ چیلنج چلا آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی قرآن پاک جیسا کلام نہ لا سکا، اور وہ لا بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب ایک دو جو باتیں مجھے آپ سے ہیں وہ کرنی، وہ یہ ہیں کہ ان آیات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے۔
ٹھیک ہے، اور حضور کے نبی ہونے کی گواہی اس دور میں بھی قرآن ہے اور اس دور میں بھی قرآن ہی تھا۔ کفر اور ایمان کے بیچ کا معیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کچھ لوگ صرف اللہ کو مانتے ہیں، لیکن صرف اللہ کو ماننے والے اگر وہ حضور اکرم کو آخری نبی نہ مانیں تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضور اکرم کے آخری نبی ہونے کی دلیل قرآن کریم ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے، قسم ہے قرآن کریم کی آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 24 کی تفسیر مکمل کی، انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 25 کی تفسیر مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے اور میں اسی طرح یہ جاری رکھوں اپنا کام اللہ کی توفیق سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کی اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، نماز کی پابندی عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، پاکستان کو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ہم سب کو دین حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔